جب ایک معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا، جب قانون کی بالادستی انصاف نہیں ہوتا، وہ کرپشن اس کی ایک بیماری، یعنی اگر جب مجھے کوئی کینسر ہو تو پھوڑا نکلاتا ہے، تو اسی طرح کرپشن ایک سمٹمز ہے جو کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا. تو جو ہماری جنگ ہے ساری، یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا اس وقت، کوئی کہتا ہے ہم ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے لاہور کو پیرس. ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی. وہ مشکل جنگ ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. اور یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. سب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ بنانا ریپبلکس میں وسائل کی کمی نہیں ہوتی، ادھر قانون نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. اور قانون کا مطلب کیا؟ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون. جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طبقاتی قانون تھا. تو یہ جنگ ہے ایک، اور یہ صرف عمران خان نے نہیں لڑنی، یہ اب سب نے لڑنی ہے جنگ. یہ ایک معاشرہ جنگ جیتتا ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں، ہر روز صبح اٹھتا ہوں، میں تو جہاد سمجھتا ہوں اس کو. میں تو یہ کوئی عام کوئی پرائم منسٹر بن کے اچھا، اور یہ بھی پرائم منسٹر بننا کوئی ایمبیشن نہیں ہے. پرائم منسٹر بن کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ایمبیشن ہے. سو یہ ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں. مافیاز کے ساتھ سب اب تماشا دے کے ہر روز افراتفری پھیلائی ہوئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون کی بالادستی ہو. یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے چیلنجز نہیں سامنا کرنے پڑے. سب سے پہلے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے. اگر وہ ہمارے دوست سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو ہماری لائبلٹیز تھی، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپے کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے. ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے. تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی. پھر جو کہ ایک صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، کووڈ، وہ آ گیا. اس سے نکل ہی رہے تھے، سٹیبل ہی ہو رہی تھی، کووڈ آ گیا. تو کووڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے، میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا ہے اس میں سے. اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی، اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی. دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووڈ نے. ہندوستان ہمارے سے کتنی آگے ان کی گروتھ ریٹ تھی، ان کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں، کوئی فگر کہتا ہے کہ 10 لاکھ مرے، کوئی کہتا ہے 30 لاکھ مرے. ہمارے دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا. تو وہ بڑے مشکل فیصلے کیے جو میرے تب فیصلے کیے، آج بورس جانسن انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے. ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا. اور وہ جو ہمارا فیصلہ تھا، اگر میں وہ لاک ڈاؤن کر جاتا، جو 3 مہینے مجھے تنقید کی گئی کہ جی لاک ڈاؤن کرو، آج آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہونے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس آ گیا، جو کموڈٹی دنیا میں جو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، دنیا میں ریکارڈ کموڈٹی پرائسز چلے گئے. آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے. مہنگائی، لوگ تکلیف میں ہیں مہنگائی سے، لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہیں لوگ مہنگائی سے. میں وہ دیکھ رہا تھا جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر. بورس جانسن کو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اپنے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ اتنے گیس پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہے، اور اس کو مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں. ساری دنیا کے اندر اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے. کوئلہ کی قیمت کدھر سے، گیس کی قیمت کدھر سے کدھر گئی. جو امپورٹ کرتے ہیں یہاں ہم پام آئل
وہ دگنے سے بھی اوپر چلا گیا. تو وہ ہمیں پھر ادھر سے نکل کے امپورٹڈ انفلیشن ہمارے ملک میں آئی اور لوگ تکلیف میں ہیں. لیکن اس میں پاکستان کیا کر سکتا تھا؟ ابھی بھی پاکستان سستا ہے. ہماری پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں تیل کی اور کمپیئر کریں ہندوستان سے بنگلہ دیش، ہم سب سے سستا ملک ہیں ابھی بھی. سو مشکل وقت تھا، چیلنجز آئے اور پھر افغانستان کا چیلنج آ گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا شوق ہے. وہاں سے لوگوں کو اپنی کرنسی کے اوپر خوف ہو گیا کہ وہ کرنسی گر رہی ہے، انہوں نے ڈالر پاکستان سے خریدنے شروع کر دیے. یہاں سے ڈالر افغانستان جانا پڑا، روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ ایک اوور آل، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چیلنجز ہمیں کیسے فیس کیے. لیکن اللہ کا شکر ہے. اور مجھے یہ آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں جتنا لوگوں نے اتنے ہمیں پرابلمز آئے، لوگوں نے سارا مجھے کہا جی کہ عمران صاحب آپ مایوس تو نہیں ہو گئے. میں آج آپ کو کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک سائیکل، یہ جو 2-3 مہینے کا ہے، یہ جو کموڈٹی پرائسز اوپر گئے ہیں سپلائی شارٹیج کی کووڈ کی وجہ سے، یہ 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جو پوٹینشل پاکستان میں بڑھنے کا ہے، جو انٹرسٹ باہر لوگوں کو پاکستان کا ہے، جن چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، مثلا ٹورزم ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. اس ملک میں ٹورزم اندر بھی ایکسپلورڈ کر کے باہر سے بھی انٹرسٹ ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں. یہی صرف ایک سیکٹر ہے جو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر سکتا ہے. پھر آئی ٹی کے اندر جو پوٹینشل ہے، ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہم نے توجہ ہی نہیں کبھی دی آئی ٹی کے اوپر. ہندوستان کی 150 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے، ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی انسینٹیوز ہی نہیں ان کو دیے. وہ باہر جا کے دبئی جا کے ہمارے ینگ سافٹ ویئر آئی ٹی کے انجینئرز وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں، کیونکہ ہم نے ان کے لیے وہ اسٹرکچر ہی نہیں کریٹ کیا. سو اس ملک میں ہر جگہ پوٹینشل ہے. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ ہماری کراپس ہوئی ہیں، 4 کراپس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہوا ہے. لیکن یہ بھی کچھ نہیں ہے. ہم نے صرف جیسے جیسے اس کی پروڈکٹیوٹی اور ٹیکنالوجی اور بہتر سیڈز کا کرے، اور ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ چائنا پورا ہماری مدد کر رہا ہے اس میں. ہم اگر دگنی بھی اپنی پروڈکشن کر دیں، چھوڑے کہ باقی 3 گنا زیادہ ان کی ییلڈز ہیں اور دودھ کی ان کی 4 گنا زیادہ ہے، ہم صرف ڈبل ہی کر دیں تو پاکستان صرف ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ خوشحال ہو جائے گا. سو اس میں بہت پوٹینشل ہے ہمارے ملک میں. اور یہ جو اونچ نیچ ہوئی ہے تھوڑی سی، یہ ایکسٹرنل شاک سے ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے اس ملک کا پوٹینشل جو ہے وہ وہی جو آج سے 50 سال پہلے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا ایشیا میں، پاکستان، اور وہ ہم نے غلط پالیسیز کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہیں سے پھر سے شروع ہوگا.